السلام علیکم ناظرین. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا شارٹ ہے، مختصر سا ہے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ سول کوڈ کے میٹرز ہم سارے ڈسکس کر چکے ہیں. سارے جتنے بھی سول کوڈ میں دعویٰ جات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی دیوانی دعویٰ جات ہیں وہ سارے ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جو سول کوڈ میں یا فیملی کوڈ میں یا جو ریونیو کوڈ میں جو دعویٰ جات فائل کیے جاتے ہیں یا کوئی درخواست فائل کی جاتی ہے تو اس کے اوپر کورٹ فیس کتنی لگتی ہے. کیونکہ اکثر عوام کو، پبلک کو پتہ نہیں ہوتا کہ کورٹ فیس کتنی ہوتی ہے اور کس حساب سے لگائی جاتی ہے. تو اس لیے وہ اندھیرے میں ہی رہتے ہیں. تو اینڈ پہ جا کے جب پتہ چلتا کورٹ فیس کی وجہ سے دعویٰ خارج ہو گیا یا کورٹ فیس لگائی نہیں ہے یا اس طریقے سے جو ہے نا یہ مس ہینڈل ہو گیا، تو پھر پریشانی ہوتی ہے. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کورٹ فیس کتنی کس کس قسم کے دعوے پہ کورٹ فیس کتنی لگتی ہے. سب سے پہلے تو ایک ہم نے پڑھا تھا دعویٰ استقراریہ، کہ جو آپ کا ڈیکلیریٹری رائٹ ہے جو آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، جس کو آپ ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں عدالت سے، تو وہ دعویٰ جو ہے نا وہ دعویٰ استقراریہ یا دعویٰ استقرار حق اس کو بولتے ہیں. وہ دعویٰ کیا جاتا ہے. اس دعوے پہ کسی قسم کی کوئی کورٹ فیس نہیں لگتی، صرف دو روپے کی یا 4 روپے کی ٹکٹ لگائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس دعوے پہ کوئی کورٹ فیس نہیں لگتی. ہاں البتہ اس میں کچھ ایگزمپشنز ہیں. جیسے کہ اگر آپ نے کوئی ہبہ ڈکلیئر کروانا ہے کورٹ سے، تو اس کے اوپر کورٹ فیس جو ہے نا باقاعدہ وہ جو اس کی ویلیویشن ہے اس کے حساب سے لگے گی. کہ اگر 2 لاکھ تک جو ہے نا وہ اس کا 7.5% ہوتا ہے. اگر 2 لاکھ تک اس کی ویلیو، یعنی کہ پراپرٹی کی ویلیو جو آپ کے نام پہ ہبہ ہو رہی ہے اس کی ویلیو کو دیکھا جائے گا. اگر 2 لاکھ تک ہے تو اس کی 7.5% اس کی کورٹ فیس لگے گی، اور اگر 2 لاکھ سے اوپر ہے تو پھر وہ 15,000 فکس ہو جائے گی. یعنی کہ وہ پھر جہاں تک، یعنی کہ 10 کروڑ تک بھی جائے گی تو اس کو 15,000 روپے جو ہے نا وہ فکس اس کی کورٹ فیس لگے گی. یہ صرف وہ جو ہے نا ہبہ اگر آپ ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں. ادروائز باقی جو ڈیکلیریشنز ہیں، مثلا آپ کے پاس رجسٹری موجود ہے، آپ اس کو ڈیکلیریٹری سوٹ فائل کرتے ہیں تو اس پہ کوئی کورٹ فیس نہیں لگتی. اسی طرح اگر آپ نے صرف اسٹے آرڈر لینا ہے، صرف کسی پراپرٹی پہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں، آپ مالک ہیں کسی چیز جگہ کے، تو آپ اس کے اوپر اسٹے آرڈر کسی کے خلاف لینا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی کورٹ فیس کوئی نہیں لگے گی. یعنی کہ اس پہ اس کو بولتے ہیں ہم دعویٰ حکم امتناعی دوامی امری و تقیدی. یعنی کہ اگر آپ نے صرف اسٹے آرڈر لینا ہے اور کچھ نہیں کرنا، کوئی اس میں کوئی چیز چیلنج نہیں کی ہوئی، تو وہ صرف اسٹے آرڈر ہے تو اس پہ بھی کورٹ فیس کوئی نہیں آپ کی لگے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چیلنج کرتے ہیں، کوئی رجسٹرڈ سیل ڈیڈ چیلنج کر دیتے ہیں، یا آپ کوئی میوٹیشن یعنی کہ انتقال وغیرہ کو چیلنج کرتے ہیں، یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو پراپرٹی پروف ہے، پراپرٹی کی اونرشپ ہے، اور وہ یعنی کہ جو نظر آنے میں وہ کلیئر مالک لگ رہا ہے بندہ، اس کو آپ چیلنج کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی ویلیویشن کے حساب سے کورٹ فیس وہی 15,000 والا جو فارمولہ وہ لگے گا، اور وہ آپ کو کورٹ فیس لگانی پڑے گی. اسی طرح اگر کوئی ڈگری چیلنج کرتے ہیں، ڈگری کو ویسے تو سوٹ میں جو دعوے میں چیلنج نہیں کرتے، اس کے لیے ایک سیپریٹ 12(2) درخواست ہوتی ہے جس کو درخواست 12(2) بولتے ہیں. وہ اس سیکشن کو ہم ایک علیحدہ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، سیکشن 12(2) کو. لیکن وہ درخواست جب دی جاتی ہے کوئی ڈگری کو چیلنج کرنے کے لیے، تو اس پہ بھی کورٹ فیس کوئی نہیں لگائی جاتی. وہ وداؤٹ کورٹ فیس جو ہے نا وہ جمع ہوتی ہے. وہی 2 روپے یا 4 روپے کی ٹکٹ وغیرہ اس پہ لگائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اس پہ کوئی کورٹ فیس نہیں لگائی جاتی. اس کے علاوہ نادرہ کے خلاف جتنے بھی ہم دعویٰ جات کرتے ہیں اپنی ڈیٹ آف برتھ درست کروانے کے لیے، یا اپنے جو ہے نا نام چینج کروانے کے لیے، ولدیت درست کروانے کے لیے، یہ جو بھی اس میں نادرہ کے سے ہم نے کوئی ریلیف حاصل کرنا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ یونین کونسل میں ہم نے کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بن رہا، کسی کافی دیر ہو گئی ہے اور لیٹ اندراج جو ہے نا اس کے اوپر بہت ٹائم لگ رہا ہے، تو ہم نے جو وہ ایک طریقہ نکالا ہوا ہے کہ اس کو کورٹ سے ڈگری لے کر ہم وہ یونین کونسل کے خلاف، سیکٹری یونین کونسل کے خلاف ڈگری لے کر تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، اور اس ڈگری کی بنیاد پہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. وہ کیس جس وقت اپلائی کرتے ہیں اس میں بھی کوئی کورٹ فیس نہیں لگتی. اور نادرہ کے خلاف بھی جب کیس ہم فائل کرتے ہیں تو کوئی کورٹ فیس نہیں لگتی. اس کے علاوہ محکمہ جات میں مختلف اس کی جو ہے نا وہ ٹائپس ہیں، قسمیں ہیں. تو اس میں اگر تو آپ ڈیکلیریشن لے رہے ہیں، کوئی اپنا رائٹ جو ہے نا وہ آپ کا آلریڈی موجود ہے، اس کو آپ ڈکلیئر کروا رہے ہیں تو اس میں کورٹ فیس نہیں لگے گی. لیکن اگر آپ کوئی منی سوٹ وغیرہ کسی محکمے کے خلاف کر رہے ہیں، یا کوئی ہرجانہ کر رہے ہیں، یا کوئی اس قسم کا کوئی کیس فائل کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو جو ہے نا ویلیویشن کے حساب سے کورٹ فیس لگانی پڑے گی. اسی طرح جو دعویٰ دلا پانے ہے، جو یعنی آپ کسی سے کوئی پیسے کلیم کرتے ہیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی
یعنی کہ پیسے لیے ہوئے ہیں وہ آپ کو واپس نہیں کر رہا، کوئی لون وغیرہ لیا ہے وہ واپس نہیں کر رہا، یا کوئی اور کوئی سچویشن ہے آپ کو دعویٰ دلا پانے جو ہے نا وہ فائل کر رہے ہیں، یا اس دعویٰ دلا پانے میں وہ ڈیمیجز سوٹ بھی آپ اسی میں انکلوڈ کر لیں کہ وہ آپ فائل کر لیں، تو اس پہ کورٹ فیس لگے گی اور ویلیویشن کے حساب سے لگے گی، یعنی وہی 15,000 والا فارمولا اگر 2 لاکھ تک جو ہے نا وہ 15,000 کورٹ فیس ہوگی، اس سے آگے پھر وہ 15,000 ہی چلے گی، کنٹینیوسلی رہے گی۔ اس کے علاوہ آرڈر 37 کا ایک دعویٰ ہوتا ہے جو چیک کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، جس کے بابت میں علیحدہ بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا تھوڑے دنوں تک کہ آرڈر 37 کیا ہے اور چیک جو دے بیٹھتا بندہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر جس نے چیک لیا ہے وہ چیک کیش نہیں ہوتا تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس پہ بھی اگر وہ آرڈر 37 کا دعویٰ آپ فائل کرتے ہیں، وہ سوٹ فائل کرتے ہیں، تو اس پہ بھی جو ہے نا وہ اس کی ویلیویشن کے حساب سے 2 لاکھ سے کم اگر چیک ہے تو پھر وہ اس کی 7.5%، اور اگر 2 لاکھ سے اوپر ہے تو وہ پھر 15,000 پہ اس کی کورٹ فیس لگے گی۔ اسی طرح جو تقسیم کا دعویٰ ہوتا ہے جو سول کوڈ میں ہم کرتے ہیں، اس پہ سٹارٹ پہ تو کورٹ فیس نہیں لگتی، لیکن جس وقت وہ پرچہ ڈگری بنتا ہے اینڈ پہ، تو وہ پرچہ ڈگری جو ہے نا وہ 500 روپے کے اسٹامپ پہ بنایا جاتا ہے، اور وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ 500 روپے کورٹ فیس لگتی ہے۔ تو جو سول کوڈ کی وہ ڈگری ہوتی ہے تقسیم کی ڈگری، اس کے اوپر 500 روپے کی کورٹ فیس لگتی ہے، لیکن اس کو جب رجسٹرڈ کرواتے ہیں ہم تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ خرچہ 1% اس کی ویلیویشن کے حساب سے آتا ہے، لیکن وہ سب رجسٹرار کے پاس ہے، کورٹ میں جو ہے نا وہ اس کی صرف 500 روپے کورٹ فیس اس کی جو ہے نا وہ لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فیملی کورٹ کے جتنے بھی دعویٰ جات ہیں ان میں، فیملی کورٹ میں جتنے بھی دعویٰ جات کیے جاتے ہیں ان میں 15 روپے جو ہے نا وہ کورٹ فیس اس کے اوپر چشمہ کی جاتی ہے، 15 روپے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ فیملی کورٹ میں آپ حق مہر کا جو کیس ہے وہ بھی فیملی کورٹ میں فائل کرتے ہیں، اگر کوئی پراپرٹی آپ کے شوہر نے، آپ کسی خاوند نے اپنی بیوی کے نام جو ہے نا وہ حق مہر میں دی ہوئی ہے تو اس کی ڈیکلیریشن لینی ہے، تو اس کے اوپر بھی صرف 15 روپے کی کورٹ فیس لگے گی۔ یہ اس ہبہ میں نہیں آتا جو ہبہ وہ دوسرا ہم سول سوٹ میں ڈیکلیریشن لیتے ہیں، اس ہبہ میں حق مہر والا جو ہے نا وہ کیس نہیں آتا، یہ حق مہر کا کیس فائل کرتا ہے فیملی کورٹ کی جورسڈکشن میں، تو اس لیے اس کے اوپر کورٹ فیس نہیں لگے گی۔ اسی طرح بندہ اگر خاوند اگر اپنی بیوی کے خلاف دلا پانے کا دعویٰ کرتا ہے تو پہلے تو وہ سول کورٹ میں کرتا تھا اور اس کو 15,000 روپے کورٹ فیس جو ہے نا 2 لاکھ سے اوپر اگر ویلیو ہوتی تھی تو 15,000 روپے کورٹ فیس جمع کروانی پڑتی تھی، لیکن اب وہ فیملی میٹرز میں جو ہے نا اس کو انکلوڈ کر دیا گیا۔ اب وہ اگر خاوند بھی کوئی دعویٰ دلا پانے بیوی کے خلاف کرتا ہے، کوئی زیورات کا یا کوئی ایسا پیسوں کا یا کوئی پرائز بانڈز کا جو بھی کرتا ہے، تو اس کے اوپر کورٹ فیس وہ چسپاں نہیں کی جاتی، اس کے اوپر 15 روپے کی کورٹ فیس لگتی ہے۔ اسی طرح فیملی کورٹ میں اگر وہ گارڈین کی اپلیکیشن ہے اس کے اوپر بھی کوئی کورٹ فیس نہیں ہے، کوئی وہ اس کے علاوہ جو ہے نا خرچہ نان و نفقہ ہے، یا کوئی ڈیورس کوئی خلا کوئی اپلائی کرتا ہے، یا کوئی عورت اپلائی کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی کورٹ فیس نہیں لگتی۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اب ہم ادھر چلے جاتے ہیں ریونیو والی سائٹ پہ۔ ریونیو سائٹ پہ ہم جو ہے نا تقسیم کی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں، نشاندہی کی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں۔ ریونیو کورٹ میں کسی قسم کی کورٹ فیس نہیں لگتی، ریونیو میٹرز میں کوئی کورٹ فیس نہیں ہے اس میں، یعنی کہ سمپل آپ نے جو ہے نا اپلیکیشن موو کرنی ہے۔ ایون کہ ریونیو جو میٹرز ہیں اس میں تو ایویڈنس بھی نہیں ہوتی، اور وہ انہوں نے جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ ریونیو آفیسرز نے وہ دیکھ کے اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر دینا ہوتا ہے۔ ریونیو ایکٹ جو ہے نا، پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ جو ہے نا وہ یہ ہم جو ہے نا یہ دیکھیں گے بعد میں کسی اور ویڈیو میں بھی، اس کو میں ذرا تفصیلی ڈسکس کروں گا، کیونکہ جتنا بھی پٹواریوں کا سارا کیا دھرا ہے نا وہ سارا لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ہوتا ہے۔ اسی طرح تحصیلدار، نائب تحصیلدار، یہ سارے جو ہے نا یہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کام کرتے ہیں، تو اس کو ایک سیپریٹ میں دیکھیں گے، لیکن ابھی صرف کورٹ فیس کے حساب سے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ کوئی کورٹ فیس نہیں لگتی۔ تو یہ یعنی کہ اس حساب سے اس کے علاوہ جو بینکنگ کوڈ کے کیسز ہوتے ہیں، بینکنگ کوڈ کے کیسز میں جو ہے نا وہ کورٹ فیس لگتی ہے اور ویلیویشن کے حساب سے لگتی ہے۔ اگر کوئی بینک کیس فائل کر رہا ہے تو اس کو بھی کورٹ فیس لگانی پڑتی ہے، اگر آپ کسی بینک کے خلاف کیس فائل کر رہے ہیں تو اس پہ بھی کورٹ فیس لگانی پڑتی ہے۔ کنزیومر کورٹ میں جو کیس فائل کیا جاتا ہے وہ استغاثہ ہوتا ہے، استغاثہ پہ کوئی کورٹ فیس نہیں لگتی، اور اس پہ کنزیومر کورٹ کے کیسز پہ بھی کوئی کورٹ فیس جو ہے نا چسپاں نہیں کی جاتی۔ اسی طرح پارٹیز کے درمیان کوئی حساب کتاب کا پارٹیشن ایکٹ کے پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت، پارٹنرشپ جو ہے نا 1932 ایکٹ جو ہے، پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے تحت جو اگر کوئی کیس رینڈیشن آف اکاؤنٹس، یعنی کہ آپ کے حساب کتاب کا جو کھاتے کے حساب کتاب کا جو کیس ہے وہ فائل کیا جاتا ہے تو اس پہ بھی کوئی کورٹ فیس نہیں لگتی۔ تو اس حساب سے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو رینڈیشن آف اکاؤنٹس ہیں اس پہ بھی کوئی کورٹ فیس جو ہے نا وہ چسپاں نہیں کی جاتی۔ اسی طرح جو لیبر کوڈ کے کیسز ہیں ان میں بھی کورٹ فیس نہیں لگتی،
وہ سمپل جو ہے نا وہ اپلیکیشن موو کی جاتی ہے اگر لیبر کی طرف سے کیا جائے. ایون کہ اگر کوئی انڈسٹری کوئی فیکٹری کیس فائل کرتی ہے تو وہ بھی کورٹ فیس نہیں لگاتی. تو یہ آج کا سمپل تھا کہ آپ یہ اس کو ذرا نوٹ کر لیں ہر چیز کو کہ کورٹ فیس جو ہے نا وہ زیادہ تر منی سورس میں جو ویلیویشن ہے اس کے حساب سے لگنی ہے. ہبا اگر آپ نے ڈکلیریشن کروانی ہے تو اس پہ کورٹ فیس لگنی ہے. اگر آپ نے کسی رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کو یا رجسٹرڈ میوٹیشن کو یا انتقال کو چیلنج کرنا ہے تو کسی بنیاد پہ تو اس کے اوپر کورٹ فیس لگانی پڑے گی. تو اس کے علاوہ اور نہ فیملی کورٹ میں کورٹ فیس لگتی ہے نہ کنزیومر کورٹ میں لگتی ہے. اس کے علاوہ بینکنگ کورٹ میں کورٹ فیس لگے گی, ریونیو کورٹ میں کوئی کورٹ فیس نہیں لگتی. تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں. تو اس کے ساتھ ہی آج مجھے اجازت دیں, آج ویسے بھی گلا خراب ہے. انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو کوئی اور چیزیں جو ہے نا وہ بتائیں گے. تو باقی جو کینیڈا کے ویزے کا یا یو کے ویزے کا سارا سسٹم ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگا. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.